ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی اشہد و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین خطبہ جمعہ، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کے سامنے حاضر ہونے اور جمعہ کا خطبہ بیان کرنے کا موقع ملا۔ اس وقت میں امت مسلمہ کی کامیابی کے لیے قرآنی فارمولہ اس موضوع پر بات کروں گا، اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے دن بدن حالات میں خرابی ہم دیکھتے ہیں۔ مسائل کا انبار ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر دن ایک نیا فتنہ رونما ہوتا ہے۔ ہر طلوع ہونے والا سورج کوئی بری خبر لاتا ہے، اور بہت سے فیصلے ایسا لگتا ہے کہ انصاف کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، فیصلہ جب دیا جاتا ہے تو آنکھ پر پٹی باندھ کر فیصلہ دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا۔ فیصلہ دیتے ہوئے لگتا ہے کہ ایک آنکھ کا کانا ہے، منصف کو ایک طرف دکھائی دیتا ہے، دوسری طرف دکھائی نہیں دیتا، یا اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کے مفادات نظر آتے ہیں، حق نظر نہیں آتا۔ یہ اور اس طرح کی صورتحال سے ہم دوچار ہیں۔ اس کے لیے ایکشن میں نوجوان فیس بک کے وال پر، انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر لکھتے چلے جاتے ہیں، بہت نالاں ہیں، بہت ناراض ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ امت مسلمہ تعلیم میں پیچھے اس لیے یہ صورتحال ہے، کالجز کا جال بچھانا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ امت معاشی طور پر پسماندہ ہے، اس لیے امت کے ہر فرد کو تجارت میں لگ جانا چاہیے، اور جب تک یہ قوم مالدار نہیں ہوتی تب تک نہیں ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو سروسز میں 2.5% ہی، جب تک اس تعداد کو بڑھا نہیں لیتے تب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے IAS کی کوچنگ شروع ہونی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ فائنانسز کی کمی ہے مسلمانوں کے پاس، مائکرو فائنانسز شروع کریں، زکوٰۃ کے پیسے دیں۔ گویا کہ ہر آدمی ایک حل پیش کر رہا ہے، اور کسی کے پاس وہ حل موجود نہیں ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہر فرد اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تعلیم میں آگے بڑھیں، پیسے میں آگے بڑھیں، فائنانسز میں مضبوط ہو، سیاست میں مضبوط ہو، ایڈمنسٹریٹو سروسز میں۔ یقیناً یہ سب ضروری ہیں، لیکن کامیابی کا یہ فارمولہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کامیاب ہے؟ ہماری صورتحال تو لاکھوں درجہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت کا آغاز آپ نے فرمایا تو طرح طرح کے بھپتیاں کسے جاتے تھے، طرح طرح کے سوالات کھڑے کیے جاتے تھے، صحابہ کرام کو مارا پیٹا جاتا تھا، اور صحابہ کرام جو ایمان لے آئے ان کو انگلیوں پر گن سکتے تھے، اتنی قلیل تعداد تھی، تو اس کے باوجود سروائیو کیا۔ مکے میں کل ملا کر 150-200 لوگ ہوں گے جو 13 سال کی محنت میں مسلمان ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ جنگ بدر میں 313 تھے۔ اگر مکے کے مسلمان 200، مدینے کے مسلمان 200 بھی مان لیں تو 400 450 لوگ ہی تو تھے 14-15 سال کی محنت میں۔
اور جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 کی تعداد تھی. ہمارے ہاں ایک محلے میں 10,000 کی تعداد ہوتی ہے مسلمانوں کی. وہی تو اصل قوت ہے فتح مکہ تک. اس کے بعد جب اسلام پھیل گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں آنے لگے. یہ ایک الگ بات ہے بعد میں، ورنہ اسلام کی شروعات سے لے کر اسلام کے کامیاب ہونے تک اگر آپ میجر کریں گے تو بمشکل 10,000 لوگ تھے. لیکن کامیاب کیسے ہو گئے؟ پورے جزیرۃ العرب پر، جس میں 10,000 کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد تھی پورے جزیرہ عرب میں، تو اپنے سے کئی گنا زیادہ انسانوں پر غلبہ، کامیابی، فتح کیسے ملی؟ اسی نام سے قرآن نے ایک سورت نازل کر دی، سورہ فتح کے نام سے. ہمیں کبھی خیال نہیں ہوتا کہ جب سورہ موجود ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں فتح کا فارمولا تو بیان کیا گیا ہوگا، کامیابی کا ریسیپی تو بیان کیا گیا ہوگا. تو قرآن نے بتایا کہ اس کے 4 فارمولے ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 39، آیت نمبر 29. اس میں کہا گیا والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اور ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کا جو رویہ رہا، ان کا جو طرز رہا، ان کا جو بیہیویئر رہا، ان میں سے نمبر 1 ہے کہ اشداء علی الکفار، کفار پر وہ سخت تھے. اب تھوڑا سا باریک ترجمے کا فرق سمجھ لیں، کفار پر سخت ہونا اور کفار کے لیے سخت ہونا. اشداء علی الکفار، اشداء للکفار. کافروں کے لیے سخت ہونا یہ نہیں سکھایا گیا، ان کے ساتھ سختی کی جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ ظلم روا رکھا جائے، یہ اسلامی تعلیم نہیں دیتا. کافروں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رحمت کا، شفقت کا معاملہ کیا. جنگوں میں بھی جب قیدی پکڑے گئے تو انہیں آسان ہلکے طریقے سے ان سے بدلہ لے کر یا ان سے معاوضہ لے کر یا کوئی سکھا سکتا ہو بچوں کو تو پڑھا لکھا کر وہ خدمت لے کر آزاد کر دیا. آپ نے تو سختی نہیں برتی، یہاں تک کہ آپ کے جانی دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ معاف. تو اشداء للکفار کا مطلب ہے کافروں کے لیے سخت ہونا. اشداء علی الکفار کا مطلب ہے کہ صحابہ نظریاتی طور پر اتنے مضبوط تھے کہ کافر یا کفر ان کے اندر انگلی دھسانے کی جگہ نہیں پا سکتا. آئیڈیالوجیکل ساؤنڈنس، نظریات میں کہیں بھی ان کے پیر متزلزل نہیں ہوتے تھے، وہ مضبوط چٹان پر کھڑے ہوتے تھے نظریاتی طور پر. ان کے سامنے آئیڈیا کلیئر تھا. آج ہمارا مسئلہ ہے کہ نظریاتی طور پر ہم اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں، ہمیں الہ کا معنی نہیں معلوم ہے. ہمارے ہاں مسجدوں میں لکھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن الہ کے مطلب میں وہی تمہارا کار ساز ہے، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا قانون ساز ہے، وہی تمہیں قانون دیتا ہے، وہی ساورین اتھارٹی ہے. الہ میں یہ سب معنی ہے، لیکن ہمارے نزدیک الہ کا مطلب سوائے سجدہ کرنے کی ہستی کے کوئی اور معنی ہے نہیں. اس کا پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم نے اسلام کا جو نظریہ ہے اس نظریے سے ہم دور ہوتے چلے گئے اور لوگوں کی دیکھا دیکھی کچھ چیزوں کو ہم نے اسلام مان لیا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. باقی زندگی کے معاملات کو اسلام کے دائرے سے ہم نے خارج کر دیا. ہماری شادیاں اسلام کے مطابق نہیں ہوتی، ہمارے لین دین اسلام کے مطابق نہیں ہوتے. ہمارے جو سول کنٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی روڈ بناتے ہیں جیسے عام آدمی روڈ بناتا ہے. گھر بنانے کے لیے آپ کانٹریکٹ دیجئے، وہ بھی ویسے ہی ڈسپیوٹ کرے گا جیسے ایک عام غیر مسلم کرتا ہے. الیکشن کا معاملہ آتا ہے تو جو لوگ ہمارے لوگ الیکشن میں کنٹیسٹ کرتے ہیں ان کے پاس بھی وہی ٹولز موجود ہیں جو غیر ایمان والوں کے پاس موجود ہیں.
تو ہم نے معیشت کو، سیاست کو، تفریح کو، تعلیم کو، سب کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیا۔ کہاں سے ہمارا نظریہ مضبوط رہا؟ اشداء علی الکفار کا مطلب ہے ایک طرف کفر کا نظریہ ہے تو ایک طرف اسلام کا نظریہ ہے، اور اسلام کے نظریے کو سمجھنے کا اس کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں کہ قرآن مجید سے ہم قریب ہوں۔ یہی تو کتاب ہے جس سے ہمیں نظریہ ملتا ہے۔ تو کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز تو قرآن ہے، قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ کفر اور شرک صرف بتوں کی پوجا نہیں ہے، نفس کی پوجا بھی تو ہے، روایتوں کی پوجا بھی تو ہے، سماج جدھر کو چلے ادھر کو چلنے کے نام بھی تو ہے۔ تو صحابہ کرام کی شان اللہ نے بیان کی، نظریاتی طور پر وہ مضبوط گروہ تھا اور کسی طرح سے کفر اور کفر کے نظریے انہیں متاثر نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہمارے نئی نسل سے میں جب بات کرتا ہوں، جن زی سے، جن الفا سے، تو ان کے نظریات وہی ہیں جو انہیں سوشل میڈیا میں دکھائے جاتے ہیں۔ LGBTQ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی they have their own rights, let them be what they want to be۔ ہماری نئی نسل کے لوگ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے جنس کے معاملے میں، سیکس کے معاملے میں۔ اسی طرح زندگی کے دیگر امور کے سلسلے میں بھی ان کے وہی نظریات ہیں جو میڈیا انہیں دیتا ہے۔ نئی نسل میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے انہیں اسلام پر بہت سے اعتراضات تھے۔ اسلام میں مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اسلام میں مرد کو 2 حصہ ملتا ہے پراپرٹی میں، 1 حصہ عورت کو کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ مطلب یہ کہ انہیں کوئی سمجھایا نہیں، ان سے کوئی بات نہیں کرتا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ پرسوں ایک لڑکا میرے پاس آیا تھا، میں نے تفصیل سے گفتگو کی جنس کے معاملے میں، سیکس کے معاملے میں، کیونکہ بے راہ روی پائی جاتی ہے، سیکسول پرورشن پایا جاتا ہے، تو کہنے لگا انکل آج تک مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ سب غلط کام ہے۔ اور اس کے بعد پچھتاتے ہی پھنسنے کے بعد تو اسلام کیا ہے اس سے واقفیت ہماری نئی نسل کو ہم دیں گے، یہ سوشل میڈیا دے گا؟ یہ کوشچن ہے۔ نمبر 1، نظریاتی طور پر ہماری نئی نسل اسلام پر ان کا فرم کنوکشن ہو، پختہ یقین ہو، پختہ ایمان ہو۔ نمبر 2 یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں امت ایک دوسرے کے لیے رحیم، ایک دوسرے کے لیے شفقت اور محبت، رحمت اور رافت نثار کرنے والے۔ یہ امت کا ایک تصور تھا جو دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ اب ہم میں سے ہر فرد ایک انڈیویجول مسلمان ہے، کوئی کسی کی تابع داری میں نہیں ہے، امت کا کوئی شعور نہیں ہے، فردن فردن ہم مسلمان ہیں، اجتماعی طور پر مسلمان ہیں۔ سوال یہ اگر ہیں تو آپ کا امیر کون؟ کون آپ کی رہنمائی کرتا ہے؟ کس کی آپ اطاعت کرتے ہیں؟ قرآن نے کہا نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ ہر مسلمان سوچے تمہارا اولو الامر کون ہے؟ کون ہے وہ امیر جس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اجتماعیت ہمارا پارا پارا۔ تو رحماء بینہم، آپس میں رحیم شفیق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومنین آپس میں رحمت میں، ایک دوسرے سے الفت میں، اور ایک دوسرے سے عاطفت میں، وہ ایک جسم کے معنی نہیں۔ جسم کے ایک حصے کو اگر کاٹنا چپ جائے تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے بخار میں مبتلا ہو کر اس عضو کا ساتھ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں شہروں میں کوئی مسلمان گھر کی تعمیر کرے اور پڑوس میں ایک اور مسلمان ہو تو سب سے پہلے آبجیکشن کرنے والا وہی ہوتا ہے، سب سے پہلے میونسپلٹی میں آپ کے خلاف شکایت لکھانے والا وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی کار کھڑی کر دے تو سب سے پہلے پنکچر وہی کرتا ہے۔ اداروں میں 2-2 3-3 گروپ انا کی لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کورٹ کچہری ہم ہی تو جاتے ہیں ہمارے خلاف۔ یہ ہے ہماری صورتحال رحماء بینہم۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے پر مر مٹتے تھے، ایک دوسرے کے لیے شفیق تھے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے تھے، جان دیتے تھے۔ یہ جب تک پیدا نہیں ہوگا کامیابی نہیں آئے گی۔ بچہ اگر PhD کر لے تب بھی مسلمانوں کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ مہاجروں کی طرح مسلمانوں کا ایک ایک فرد کروڑ پتی بن جائے تب بھی ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔
ہر گلی میں اسکول قائم کر لیں تب بھی ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوگا. 15% مسلمان ہی 15% IAS آفیسر IPS آفیسر بن جائیں تب بھی ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ نظریہ اگر ذہن میں نہ ہو اور رحمت نہ ہو، امت ہونے کا شعور نہ ہو، مسائل ہنوز باقی رہیں گے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے، قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریف میں بیان کیا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ. تیسری جو خوبی ہے، کامیابی کا جو فارمولہ ہے، وہ روحانیت ہے، وہ عبودیت ہے. صحابہ کے بارے میں کہا تراہم، تم دیکھو کہ انہیں رکوع میں اور سجدے میں، رکوع اور سجدے کی کثرت تھی اور خدا کا فضل تلاش کرتے تھے. خدا کا فضل تلاش، جس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا فضل مل جائے. انفاق کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، خیرات کرتے تھے، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی داد رسی کرتے تھے، ان کے مسائل حل کرتے تھے. جب بھی رسول اللہ انفاق کی آواز لگاتے، گھر میں جو کچھ لا کر لوگ لگا دیتے تھے. تو ان کی جو روحانیت ہے، قرآن نے کہا تم دیکھو کہ انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے ہماری طرح صرف 5 وقت کے نمازی نہیں تھے صحابہ کرام. یہ جو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، بنیادی طور پر یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم منافق نہیں، ہم کافر نہیں. خدا سے لو لگانے والے تو اور بھی نمازیں پڑھتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے. زندگی کا کوئی مسئلہ آ گیا، 2 رکعت سجدہ، 2 رکعت نماز. تکلیف آ گئی، 2 رکعت نماز. خوشی ہو گئی، 2 رکعت نماز. سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز. آفس جانے سے پہلے 2 رکعت نماز. مغرب سے گھر میں آنے سے پہلے نماز. راتوں میں اٹھ کر نماز. تراہم رکعا سجدا. اور ان کی جو روحانیت ہے، ان کے چہرے سے وہ روحانیت ظاہر ہوتی تھی. چہرہ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں یہ روحانیت والا آدمی ہے یا یہ مادہ پرست انسان ہے. چہرے سے معلوم ہوتا ہے. فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. جب روحانیت ہو، جب ایمان دل کے اندر مضبوط راسخ ہو جائے تو آدمی کے اندر تواضع آپ دیکھ سکتے ہیں، انکساری دیکھ سکتے ہیں، زبان میں نرمی دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ہم چھوٹے لوگوں سے بات کرتے ہیں. رمضان میں ایک دن میں تقریر کر کے نکلا، ویسے ہی چلتے چلتے دیکھا کچھ افطار کی چیزیں اچھی نظر آئیں، پھل میں نے لینے لگا. اب وہ بندہ جب مجھے دینے لگا تو ایک دوسرے صاحب اول فول بکواس کرنے لگے، گالم گلوچ کرنے لگے، اس لیے کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے تھے، وہ ہر پھل کو دبا رہے تھے، وہ ٹیسٹ کر رہے تھے. تو ترکاری بیچنے والا، پھل بیچنے والا میری طرف متوجہ ہوا تو زبان انہوں نے گندی گندی استعمال کی. ہم نے کہا بھائی رمضان میں ہی، روزے سے ہی اس کا تو خیال رکھیے، مگر اس کا بھی اس نے خیال نہیں کیا. مطلب میں کہہ رہا ہوں جب آدمی کے اندر روحانیت ہو تو اس کی زبان سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے چہرے سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے لباس سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی چال ڈھال سے دیکھ سکتے ہیں، قیل و قال سے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ایمان نہیں ہو تو نماز بھی پڑھ لیں، روزہ بھی رکھ لیں، 2 جملے بولنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنے پانی میں ہے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی کامیابی ان کی روحانیت میں تھی، ان کی اسپرچویلٹی میں تھی، ان کی عبودیت میں تھی. یہ تیسرا ہے فارمولا سکسس کا. اسی لیے قرآن نے یہ آخری آیت کے طور پر بیان کیا. اور چوتھا جو فارمولا ہے، جو 4تھ پوائنٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں مثال دی. یہ تورات میں یہ مثال آئی ہے. وہ یہ ہے کہ کزر ان اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ وہ ایک ایمان لائے، لیکن وہ ایمان کا بیج ان کے دل کے اندر گیا. جیسے ہم ایک بیج زمین میں بوتے ہیں تو اس سے کوپل نکلتی ہے، سوئی نکلتی ہے، پھر وہ گدرانے لگتی ہے، پھر اس کے بعد وہ موٹی ہونے لگتی ہے، پھر وہ کھیتی اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ مضبوط درخت بھی بن جاتا ہے.
پھر اس میں سے ایک دانہ بویا لیکن ہزاروں پھل لگ جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ ایک ایمان لے آئے اور ہزاروں کو ایمان والے بنا دیے۔ یہ ہے اصل میں دعوت کا جذبہ کہ جو ایمان ہمیں مفت ملا وہ ایمان ہم دوسروں کو دیں، جو قرآن ہمیں مفت ملا اس قرآن کی تعلیم ہم دوسروں کو دیں۔ اسلام کا نظریہ جو بہت ہی خالص ہے، صافی ہے اور ایک دم انسانوں کے مسائل کو حل کرنے والا حیات بخش پیغام ہے، یہ ہم دوسروں کو پہنچائیں۔ ہم ایک نہیں اکیلے بلکہ ہم سے کم از کم 100 لوگ تو متاثر ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ خود ہم سے ہماری بیوی متاثر نہیں ہوتی، ہمارے بچے متاثر نہیں ہوتے، باہر کے لوگ کیا متاثر ہوں گے؟ بھئی ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری زبان، ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر ایسا ہو کہ کم از کم گھر والے تو متاثر ہوتے، پڑوس تو متاثر ہوتے۔ بھئی یہ فرشتہ صفت انسان ہے، اس کی جو بات ہے وہ معقول ہوتی ہے۔ مسجد میں کھڑے ہو جائیں تو لوگ کہیں بھئی ان کی رائے لے لو، ان کی بات پختہ ہوتی ہے۔ ہم ایک سے دو نہیں بن سکے، صحابہ کرام ایک آدمی ہزاروں کو مسلمان بنا دیے، ہزاروں لوگوں کے دلوں میں انہوں نے ایمان کا بیج بو دیا۔ تو یہ چوتھی صفت تھی، جب تک یہ صفت نہیں آتی امت کے اندر کامیابی نہیں آ سکتی ہے۔ کامیابی کا فارمولہ یہی ہے۔ یہ 4 فارمولے قرآن نے بیان کیے۔ ہمارے لیے ٹیک ہوم میسج کیا ہے؟ نمبر 1، ہم میں سے ہر فرد اسلام کا مطالعہ کرے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ کتنا وقت ہم سوشل میڈیا میں ضائع کرتے ہیں، ریلوں میں ضائع کرتے ہیں۔ صرف لڑکے نہیں ہیں، بوڑھے لوگ بھی رات کے 12-1 بجے تک فون ہی میں رہتے ہیں۔ پڑھنے لکھنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا، قصہ باری نہ ہے۔ پہلے لوگ زمانے میں پڑھتے تھے، میگزینز پڑھتے تھے، کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نمبر 1 یہ پڑھنا ہے، اور اس پڑھنے سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے۔ یہاں سے لوٹنے کے بعد یہ طے کریں کہ آج سے ہم قرآن کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اور اگر ہمارے ایک دوست نے مجھے کل بتایا، مجھے معلوم نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ تفہیم القرآن کو انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ روزانہ آدمی 1 گھنٹہ پڑھے گا، 1 گھنٹہ، تو 3 مہینے میں پوری 6 جلدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آدمی 1 گھنٹہ قرآن نہیں، پوری قرآن کی تفسیر روزانہ 1 گھنٹے اگر نکالتا ہے تو 3 مہینے کے اندر پوری تفسیر ختم کر سکتا ہے۔ ہماری عمریں 30 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر مسلمانوں کے 95% لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اپنے قریب ترین لوگوں کے لیے رحیم اور شفیق بن جائیں۔ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے بیہیویئر سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی ہماری بات نہ مانے، ٹھیک ہے، کوئی ہمارا حق نہ دے، ٹھیک ہے، کوئی ہماری خدمت نہ کرے، ٹھیک ہے، کوئی ہماری بات نہ سنے، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے رحیم بنیں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ عبادتوں کا شوق پیدا کرنا ہوگا اور نمازوں کی کثرت کرنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، ذکر اللہ کا اہتمام روزانہ کرنا ہوگا۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کو جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے پہنچائیں، تقریر سے پہنچائیں، تحریر سے پہنچائیں، کتابوں سے پہنچائیں، یوٹیوب کے لیکچرز فارورڈ کریں، ہندی میں، لوکل زبان میں اگر کوئی مواد ہے تو وہ فارورڈ کریں، لوگوں سے بات کریں، گھروں میں جائیں، تعلقات پیدا کریں، عمل سے ہم اسلام کی دعوت دیں۔ یہ 4 کام ہمیں کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔